فرائیڈے نائٹ حاجی میر حسن صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ سیٹرڈے مارننگ 11:30 امپورٹنٹ میٹ اپ ہے تو یو شوڈ بی ان دبئی. تو السلام علیکم. آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وی آئی پی پرسنالٹی جو کہ پنجاب میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں وہ دبئی آ رہے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوگی. ابھی 9:15 ہیں, 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے ابوظہبی سے دبئی. تو اس سے پہلے ہم ناشتہ کریں گے اور پھر ہم دبئی نکلیں گے. مین وائل انفارمیشن کے لیے میں 96 رجسٹرڈ ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, اور الحمدللہ 2010 سے میں ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوں. ڈیٹیلز شاید پھر کبھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے کارکن کو انگیج رکھتے ہیں. تو جب بھی کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے یو اے ای میں تو ہمیں کال کیا جاتا ہے, ہماری بات سنی جاتی ہے, ہم بلا جھجک اپنے سوالات کرتے ہیں اور بڑے تنقیدی سوالات کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ اہلیت ہے, یہ خوبی ہے کہ وہ کارکن کا جو جوش اور جو جنون ہے اس کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور ہماری تنقید پر بہت ساری چینجز ہوئی بھی ہیں. بے شک آپ اس چیزوں پر اختلاف رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں اور اپنی چیز کو منوائیں. جی, ناشتہ ہم نے کر لیا نعمت خدا سے. 9:52 ہو گئے, وی آر اسٹل آن ٹائم. تو چلتے ہیں دبئی کی طرف. Nation is on the left. کہتے ہیں کہ ایک ہی تجربہ بار بار کرنے سے کبھی مختلف نتیجہ اخذ نہیں ہوتا, لیکن کیا کریں, عادت. دبئی پہنچ کر ایک دفعہ پھر پتہ چلا کہ سب سے پہلے آپ کا بھائی وہاں پہنچ گیا. چنانچہ کیا کریں, پہنچ گئے تو پہنچ گئے. ہم لوگ ولا روٹانا میں آ گئے اور یہاں پر جو وی آئی پی گیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب. گورنر صاحب ظاہر بات ہے وہ ایک سیاسی آدمی ہے, اوپر سے گورنر بھی یک نشد دو شد. چنانچہ انہوں نے ہمیں کچھ انتظار کروایا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں سے کافی مدت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے ہیلو ہائی کرنے کا موقع مل گیا. میٹ اپ سٹارٹ ہوا. شروع میں ایز یوزول گورنر صاحب نے ایک اسپیچ کی, کچھ باتیں کی جو کہ میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں نے ویسے ہی سنی جیسے کسی سیاسی گفتگو کو سنا جاتا ہے. اب 200 سلائی سینٹر جو تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں. ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کو ہم نے جو کچھ بھی ہوا ہم سے انشاءاللہ پورے کریں گے. تو میں آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں. لیکن اس میٹنگ کا امپورٹنٹ پارٹ کویسچن اینڈ آنسرس. اس کویسچن سیشن میں 2 مین سوال پوچھے گئے
جن کا ٹاپک آلموسٹ سیم تھا. ایک آپ کے بھائی نے اور میرا سوال ہے ایجوکیشن سے متعلق, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بیسک جو نعرہ تھا وہ تعلیم تھا. یو اے ای میں پاکستانیوں کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ کا اسکول, کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایک چیز, ایک اسکول ہے گورنمنٹ کا جہاں پر لمیٹڈ سیٹیں ہیں اور پاکستانیوں کو مجبوراً اپنے بچے یا تو انڈین اسکول میں داخل کرنا پڑتے ہیں یا ایسے اسکول ہیں جہاں کی تعلیم ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں جب الیکشن سے پہلے بنگالہ گیا تھا تو میں نے خان صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی. ان کا وعدہ تھا کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی, کیونکہ ہمارا تو زور ہی تعلیم پر ہے, تو اس معاملے میں کچھ کریں گے. لیکن 1 سال ہو گیا حکومت کو, ایجوکیشن سے متعلق یہاں پہ کچھ نہیں کیا گیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سچی بات یہ ہے کہ فائنینسز نہیں ہیں کہ حکومت جو ہے یہاں پر پیسہ خرچ کر کے یہاں پر سکول بنا سکے. لیکن ایک آفر میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں کو کی تھی کہ اگر آپ یہاں پر سکول بنانا چاہتے ہیں, کالج بنانا چاہتے ہیں, تو جو ہیلپ آپ کو ہمارے اسکول سے چاہیے ہوگی, جیسے کہ ایچ ایس ایم کالج ہے ہمارا پریمیئر کالج ہے, اور لوگ جو ہیں وہاں پر داخلہ لینے کے لیے پتہ نہیں کتنی سفارشیں جو ہیں وہاں. اس کے بعد ہماری پنجاب یونیورسٹی ہے, اس کا بھی ایک انٹرنیشنل نام ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی بزنس کمیونٹی کے لوگ آگے آئیں تو ہم آپ کو جو ہے یونیورسٹی کا سب کیمپس یہاں پر دینے کے لیے تیار ہیں, جہاں ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر پڑھ سکیں. تو اس کے لیے آپ بزنس کمیونٹی یہاں کی مل کے ایک پروپوزل بنائے اور اس کو ہماری ایمبیسی جو ہے اور ہم فل کریں. ممکن ہے آپ کو یہ سوال شاید اتنا امپورٹنٹ نہ لگے, لیکن وہ لوگ جو یو اے ای میں رہتے ہیں, وہاں پر کام کرتے ہیں, اور جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں, ان کے لیے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو مطلب آگے لے جانا اکیڈمیکلی, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرے, لیکن میرے خیال میں کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بھی پاکستان کا یہاں نہیں ہے جو پاکستانی یوتھ کو اسکالرشپ دے. تو میں خود بھی سی اے انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ کی پاکستان میں میری کچھ رسپانسبلٹیز تھیں, مجھے یہاں آنا پڑا. تو ایسے بہت سارے ینگسٹرز ہیں, اسپیشلی گرلز ہیں, تو ان کو مطلب پوچھا جائے کہ کوئی پاکستانی یونیورسٹی یا کالج ہے جہاں پہ کچھ اسکالرشپ دے دی جائے کہ ہم اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا میڈم آپ نے سوال کیا ہے. میں یہاں کمنٹ تو نہیں کر سکتا بیکاز آئی ہیو ٹو کنسلٹ ود دی وائس چانسلر آف دی یونیورسٹی, لیکن آپ نے ایک مجھے آئیڈیا جو ہے بڑا اچھا دیا ہے. اس لیے کہ اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں تمام جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی, تو میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور رورل سندھ اور مرچ ڈسٹرکٹ آف کے پی کے, ان کے لیے, بلوچستان کے لیے ہر یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی کوٹا رکھا جائے جس میں بچے جو ہیں ان کو اسکالرشپ دے کے کر دیا جائے. تو اس میں اسی طریقے سے اگر ہم مڈل ایسٹ کے لیے جو ڈیزرونگ بچے ہیں تو ان کے لیے بھی لیٹ می ڈسکس اینڈ انشاءاللہ کم بیک. میٹ اپ ختم ہوا, اسپیچ ختم ہوئی, کویشچن آنسرز ختم ہوئے, پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, اور یہ وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس کے بعد کے حالات اگر آپ کو نہ دکھائے جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے. کھانا جو ہے وہ تیار ہے, لنچ از ویٹنگ فار یو. آپ پلیز کھانا انجوائے کریں, اور اتنے میں جوئی صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے لیے ایک سارٹ. جی, میٹنگ ہماری ختم ہو گئی ہے دبئی میں, ولا روٹانا میں. گورنر پنجاب کے ساتھ میٹ اپ تھا ہمارا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا. ابھی واپس ابو دھابی, بیک ٹو ہوم.